السلام علیکم 6 کلاس۔ اب ہم باب دوم ایمانیات اور عبادات کی طرف آتے ہیں۔ ایمان کا مفہوم۔ ایمان سے مراد ہے مان لینا، دل سے تسلیم کر لینا، یعنی حق کو حقیقت جان کر اس پر یقین قائم کر لینا، یعنی کہ وہ بات جس کو ہم دل سے مان لیتے ہیں، اس کو دل سے تسلیم کر لیتے ہیں اور حق جان لیتے ہیں، اس پر پختہ یقین قائم کر لیتے ہیں، وہ ایمان کہلاتا ہے۔ جیسا کہ ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے، وہ ہمیشہ سے تھی، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ سے رہے گی، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ کائنات یعنی آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے اور سیارے وغیرہ کو پیدا کرنے والا ہے، اور کائنات میں موجود ہر شے کا مالک کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ وہی سب کو رزق دینے والا ہے تو وہی سب کو پالنے والا ہے۔ کائنات کی کوئی شے اس سے پوشیدہ یعنی کہ چھپی ہوئی نہیں ہے، اس کے پاس زندگی اور موت کا اختیار موجود ہے، یعنی وہ کسی کو بھی زندگی بھی دے سکتا ہے تو موت بھی دے سکتا ہے۔ وہ ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ پوری کائنات چل رہی ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابند ہے، کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں ہے۔ کائنات میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی برابری کر سکے۔ کائنات کی ہر شے اس کے حکم کی پابند ہے۔ ایمان میں یہ بھی شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر پختہ یقین رکھا جائے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر پکا یقین رکھا جائے۔ سب سے پہلے تو صرف اور صرف اس کو ہی عبادت کے لائق سمجھا جائے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر پختہ یعنی پکا یقین رکھنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ اس کو ہی عبادت کے لائق سمجھا جائے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ اس کی ذات یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایک ہے، اور اس کی صفات، اللہ تعالیٰ کی بہت سی ایسی صفات ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، وہ کوئی اور اس میں شریک نہیں ہو سکتا۔ صفات میں رازق، مالک، خالق، یہ سب صفات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہیں، یعنی کہ رازق رزق دینے والا تو رزق صرف اور صرف اللہ دے سکتا ہے، مالک ہے تو مالک یعنی کہ ہر چیز کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ان سب صفات میں کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجی گئی آسمانی کتابوں، یعنی کہ جو آسمان کی طرف سے انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی تھیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید، ان پر ایمان لایا جائے، اور تمام نبیوں اور رسولوں، یعنی کہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام دے کر اس دنیا میں بھیجا، انہیں ہم نبی اور رسول کہتے ہیں، ان کو سچا تسلیم کیا جائے۔ جن نبی اور رسولوں کی تعداد 1,24,000 ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت تک کے لیے آخری رسول اور آخری نبی تسلیم کیا جائے۔ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ کی بھیجی گئی آخری کتاب بھی تسلیم کیا جائے۔ اب ہم آتے ہیں توحید کی طرف۔ توحید کے معنی اور مفہوم کیا ہیں؟ توحید کے معنی اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر یقین کرنا ہے، یعنی کہ توحید کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو واحد، یکتا اور ایک ماننا اور ایک جاننا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی غیر کو شریک نہ کرنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، ذات میں بھی کسی کو شریک نہ کرنا تو صفات میں بھی کسی کو شریک نہ کرنا توحید کہلاتا ہے۔ عقیدہ توحید ایمان کی بنیاد ہے، یعنی اگر عقیدہ توحید ہے تو انسان کے اندر ایمان ہو سکتا ہے۔ اسلام میں اس کی بہت زیادہ اہمیت بتائی گئی ہے۔ تمام انبیاء کرام یہی تعلیم لے کر دنیا میں آئے تھے۔ توحید کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ لوگوں تمہارا معبود یعنی کہ جس کی عبادت کی جاتی ہے وہ خدائے واحد ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارا معبود یعنی جس کی تم عبادت کرتے ہو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔